اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعصب برتنا، کسی کے ساتھ نفرت یا ناپسندیدگی کا رویہ رکھنا محض خاندان کی بنا پر یا قوم کی بنا پر یا زبان کی بنا پر یا رنگ کی بنا پر، تو تعصب اتحاد کا دشمن ہے۔ تعصب کس بنا پر ہوتا ہے؟ زبانوں کی بنیاد پر، رنگوں کی بنیاد پر۔ تو یہ تعصب جو ہے اتحاد کا دشمن ہے، اور اتحاد ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ متحد ہوں گے تو دین کا کام ہوگا، متحد ہوں گے تو دنیا کے حالات میں بہتری آئے گی، ہمارے اپنے حالات میں بہتری آئے گی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باطل کی حمایت میں جھگڑا کرے گا حالانکہ وہ حقیقت جانتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے غصے میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے الگ ہو جائے۔ یعنی محض تعصب کی بنا پر کہ جی یہ بندہ غلط ہے مگر میرے قبیلے کا ہے، میں اس کی مدد کروں گا، میں اس کی مدد اس لیے کروں گا کہ یہ میرے صوبے کا ہے، میں اس کی مدد اس لیے کروں گا کہ یہ میری قوم کا ہے، وہ غلط ہے تو بھی میں اس کے لیے جھگڑوں گا، تو ایسے بندے کے لیے اللہ رب کریم کے پاس سوائے غضب کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اندھے جھنڈے تلے قتل کیا گیا، جس نے غصہ کیا اس بیعت کی وجہ سے اور جس نے لڑائی کی اس بیعت کی وجہ سے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اندھا جھنڈا کیا ہے؟ تعصب کا جھنڈا، گروہ بندیاں، فرقہ واریت۔ اور غصے میں کیوں آیا؟ تعصب کی وجہ سے۔ قوم پر بات کر دی گئی، میرے فرقے پر بات کر دی گئی، میرے علاقے پر بات کر دی گئی، میرے ہم زبان کو بات کر دی گئی، اور اس نے لڑائی بھی کی تعصب کی وجہ سے، تو وہ امت میں سے نہیں ہے۔ فلیس من امتی، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور آج پوری قوم تعصب کا شکار ہے۔ ہم بلوچی ہیں، ہم پنجابیوں کو گیس کیوں دیں؟ ہم پنجابی ہیں، ہم بلوچیوں کو غلہ کیوں دیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندے ہو، اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے بندو، بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور مومن تو ہوتا ہی بھائی ہے، سب مومن بھائی بھائی ہے۔ یہ رنگ، یہ نسل، یہ زبان، یہ تو محض پہچان کے لیے ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، سبھی آدم کی اولاد ہو، اور پھر ایک دین پر۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا، تو ایک رسی میں بندھ گئے۔ تمام تر اختلاف رائے کے باوجود اتحاد پایا جانا چاہیے۔ یہی ترقی کا راز ہے، یہی اجتماعیت ہے، اور اس کے بغیر امت ہو نہیں سکتی۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو آپ کا وجود قوم کے زیر اثر ہے، مذہب کے زیر اثر ہے۔ آپ کی قومیت کی بنیاد مذہب ہے۔ یہ علاقائی تعصب وغیرہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہونے چاہیے کہ یہ آپ کی مذہبی قوت کے اوپر اثر انداز ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیمے میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی قوم کی ناحق بات کی حمایت کی، اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی گڑھے میں گر جائے اور لوگ اسے اس کی دم سے پکڑ کر باہر کھینچ رہے ہوں، حالانکہ اس طرح وہ نکل نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی کسی بندے کا اپنی قوم کا تعصب رکھتے ہوئے ناحق بات پر اس کی حمایت کرنا، کسی بندے کا اس لیے حمایت کرنا کہ میری برادری کا فرد ہے تو غلط ہے، جھوٹا ہے، میں اسی کی مدد کروں گا، اس بندے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک اونٹ ہے اور گڑھے میں گر گیا اور لوگ اسے دم سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں، تو اس بیچارے کی دم تو ٹوٹ سکتی ہے، وہ نکل نہیں سکتا۔ یعنی وہ عجیب ایک تکلیف کا شکار ہے، گڑھے میں گرا، وہ بھی چوٹ کھائی، اور اب لوگوں کی دھینگا مشتی کا بھی شکار ہوگا۔ حاصل وصول کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، قطعی طور پر لا حاصل کوشش، سیئ لا حاصل، نہ دنیا کو کوئی فائدہ، نہ دین کا کوئی فائدہ، نہ آخرت کا کوئی فائدہ، اور بلکہ آخرت کا نقصان۔ تو قوم پرستی، آبا پرستی، یہ سب کے سب جہالت کے رستے ہیں۔ ہمیں حق پرست ہونا ہے، ہمیں حق پرستی کا ثبوت دینا ہے، جو سچی بات کہے اسی کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا
تعصب سے ہمیشہ بچیے. یاد رکھیے سب سے پہلے تعصب شیطان نے برتا تھا. میں آگ سے بنایا گیا، یہ مٹی سے بنایا گیا، تو لہٰذا اس سے بچیے. یہ ایک قطعی نیگیٹو جذبہ ہے. اللہ رب کریم ہمیں سے نجات عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.